نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شرابی ولی بن گیا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے اور مستی کے عالم میں کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے تعظیماً اسے اٹھا لیا اور عطر خرید کر اسے معطر کیا، پھر اسے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ رکھا۔ ہم بھی تم کو پاک کریں گے اور دنیا و آخرت میں تمہیں بزرگی عطا فرمائیں گے۔ ان بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا کہ بشر تو ایک شرابی اور فاسق شخص ہے، شاید میں نے یہ خواب غلط دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سو گئے۔ دوسری بار انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا۔ اسی طرح 3 مرتبہ یہی نظر آیا اور یہی آواز سنی، یہ ہمارا پیغام بشر ہی کی طرف ہے، جاؤ انہیں یہ ہمارا پیغام پہنچا دو۔ صبح ہوتے ہی وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ شراب کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو وہیں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو شراب کے نشے میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ اسے جا کر کسی طرح یہ بات سنا دو کہ تمہارے نام ایک ضروری پیغام آیا ہے اور پیغام لانے والا باہر کھڑا ہے۔ وہ لوگ گئے اور حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر کہہ دیا کہ اٹھو باہر چلو، تمہارے نام کوئی پیغام آیا ہے۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لائے ہیں۔ لوگوں کے دریافت کرنے پر وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ عز و جل کا پیغام لایا ہوں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بتائی گئی تو جھوم گئے اور فوراً باہر آئے اور پیغام حق سن کر سچی دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق کا غلبہ کی شدت سے ننگے پاؤں رہنے لگے اور کبھی جوتا پاؤں میں نہ پہنا۔ اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حافی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حافی ننگے پاؤں رہنے والے کو کہتے ہیں۔ جانور بھی ولی کی تعظیم کرتے ہیں۔ حضرت بشر حافی علیہ رحمہ ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے تھے اور جب تک بغداد میں زندہ رہے کسی چوپائے نے راستے میں گوبر نہ کی، اور وہ صرف اس حرمت و ادب کی پیش نظر کے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ ایک دن ایک چوپائے نے راستے میں گوبر کر دیا تو اس کا مالک یہ بات دیکھ کر گھبرا گیا کہ ہو نہ ہو آج یقیناً حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے، ورنہ یہ جانور کبھی راستے میں گوبر نہ کرتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سن لیا کہ واقعی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا ہے۔ بسم اللہ کی برکت سے 2 یہودیوں کو ایمان نصیب ہوا۔ ایک یہودی کسی یہودن پر عاشق ہو گیا اور اس کی محبت میں بے قرار رہنے لگا۔ اس دور کے مشہور ولی اللہ حضرت عطا اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مدعاً عرض کیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دی اور فرمایا، اسے پی جاؤ۔ اسے پیتے ہی اس کا دل نور ایمان سے جگمگانے لگا۔ عورت کی محبت دل سے کافور ہو گئی اور بے ساختہ کلمہ شہادت زبان پر جاری ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ در اثنا اس کی محبت نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اگر تجھے جنت درکار ہے تو حضرت عطا اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی
خدمت بابرکت میں حاضری دے۔ وہ عورت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالی میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں ہی اس نو مسلم کی محبوبہ ہوں، اور پھر اپنا خواب سنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ اس عورت نے بسم اللہ پڑھا، پڑھتے ہی اس کا دل بھی روشن ہو گیا، عالم ملکوت اس پر ظاہر ہو گئی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اسی رات اس نے خواب میں جنت کی سیر کی اور جنت میں محلات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھا۔ کسی پکارنے والے نے کہا، اے بسم اللہ پڑھنے والے، اللہ عز و جل نے جو کچھ تجھے عطا کیا وہ تو نے دیکھ لیا۔ جب آنکھ کھلی تو بے قرار ہو کر اس نے دعا مانگی، اے اللہ عز و جل، تو نے مجھے جنت میں داخل کر کے پھر نکال دیا، میں تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے پھر وہیں پہنچا دے۔ دعا مانگتے ہی گر پڑی اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری بھی بہت بڑی سعادت کا موجب ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو اولیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہونے سے وہ مصیبت دور ہی نہیں ہو جاتی، بلکہ بسا اوقات وہ انعامات حاصل ہو جاتے ہیں کہ وہاں تک بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا، جیسا کہ اللہ عز و جل کے ولی حضرت عطا اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ بے کس پناہ کی حاضری یہودیوں کی دولت ایمان سے سرفراز ہونے کا سبب بن گئی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔